السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ باتیں بہت ہی اہم ہیں اور ہر مسلمان کو ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور بیشتر لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ خود قرآن مجید اپنے بارے میں کیا بات بتاتا ہے، وہ کیوں ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو انشاءاللہ مکمل طور پر قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہوگی، تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ قرآن مجید حقیقت میں ہے کیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، جو تقریباً 23 سالوں میں اس زمین پر نازل ہوا۔ اس کی ابتدا رمضان المبارک سے ہوئی اور ایک رات سے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا۔ تو اس طرح سے وہ مہینہ نہایت ہی عظیم مہینہ قرار پایا، اپنے اجر کے لحاظ سے، اپنے مقصد کے لحاظ سے اور اپنے تقوی کے حصول کے لحاظ سے۔ قرآن مجید پورا کا پورا اصل میں انسان کی پاکیزگی اور اس کے تقوی سے ہے۔ انسان اصل میں ایک ایسی مخلوق ہے جو دو چیزوں کا مرکب ہے، حق اور باطل کا، غلط اور صحیح کا، پاکیزگی اور ناپاکی کا۔ یہ ایک با اختیار مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں جس کو پاور ہو، جس کو اختیار ہو، جو چاہے کرے، جیسا کہ ہم دنیا میں خلیفہ اور بادشاہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس اختیار کی وجہ سے انسان ہمیشہ بہکتا رہتا ہے، بہک سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو جلا دیں، اپنے آپ کو ان کتابوں سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے پیوریفائی کریں، پاکیزہ کریں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، اور اس سورہ میں ہر بندہ ہر نماز میں اور عام حالت میں بھی جو باتیں کرتا ہے اپنے رب سے، وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے ماتحت ہیں، تیری سرپرستی میں ہیں، اور جب تیرے غلام ہیں تو اے پروردگار ہم کو کچھ مدد چاہیے۔ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ مدد کس بات کی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ایسے راستے کی رہنمائی کر جو بالکل سیدھا ہو، یعنی صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے اے پروردگار، ہم تیرے غلام ہیں، تیری بندگی کر رہے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو اے پروردگار ہماری اصلاح کر دے۔ تو اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی رہنمائی کی ہے، لفظ لفظ میں
آیت آیت میں انسان کی رہنمائی کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے علم میں کم ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اسی قرآن مجید میں کہیں پر یہ کہا جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اصل میں رہنمائی کی کتاب ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا بات بتائی ہے۔ میرے سامنے مختلف آیات کا مجموعہ ہے جو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا نزول شب قدر میں ہوا، اور وہ سورہ قدر میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ پھر اسی کو مزید واضح کرتے ہوئے سورہ دخان آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اتاریں، اور ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اسی طرح سے اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں یہ بات فرمائی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اسی طرح سے قرآن کے مقصد کو بتاتے ہوئے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں یہ بات فرمائی گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہی وہ کتاب ہے، یعنی جس کتاب کے لوگ منتظر تھے، اور جس کتاب کی باتیں پچھلی کتابوں میں کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو پچھلے کتابوں میں اور پچھلے انبیاء کے ذریعے یا پچھلے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو بتائی گئی، لا ریب فیہ، بلا کسی شک و شبہ کے، ھدی للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی جن کے اندر ذرا بھی اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تصور ہے، پچھلی کچھ باقیات اس کے اندر ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو یہ قرآن مجید مکمل طور سے رہنمائی کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے جہاں وہ بات کہی گئی کہ ہم نے اس کو رمضان میں اتارا، تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ ہدایت اور فرقان ہے۔ مثلا فرمایا گیا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان میں اتارے جانے والا جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، اور ہدایت اور فرقان کی اس کے اندر تمام تفصیلات بالکل واضح طور سے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی حق و باطل کے اندر اگر فرق چاہیے، غلط اور صحیح کے اندر فرق چاہیے، تو یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ ہمارے ہاں 80% آبادی مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ اس کے الفاظ ہی اصل میں پڑھے جانے کے لیے اتارے گئے ہیں، اس کے الفاظ کو پڑھ لینا کافی ہے اور بے شمار اجر و ثواب ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے صحیح تناظر میں، صحیح پس منظر میں نہ دیکھی جائے تو بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر یہ کوئی شخص ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ میں فجر کی سنتیں پڑھتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں، آپ اس سے کہیں کہ بھائی فرض اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو فجر کی سنتوں کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا
سزا بھی ملے گی۔ تو وہ بندہ یہ کہنا شروع کرے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ فجر کی سنتوں کا بے پناہ اجر و ثواب ہے، وہ سارے اجر و ثواب بیان کرنا شروع کر دے اور سامنے والے پر ناراض ہو جائے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، آپ حدیث کے منکر ہیں، منکر حدیث ہیں، اس طرح کی باتیں کہے، اور آپ اس سے کہتے رہیں کہ بھائی اس کی تمام تر فضیلتیں فرد کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، آپ فرد نہیں پڑھیں گے تو اس کی سنت کا کوئی آپ کو نتیجہ نہیں نکلنے والا، آپ کو فرد پڑھنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کا جو اپنا حق ہے، جو اس کی جو ضرورت ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے علاوہ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اللہ کے حضور ایک مقدمہ پیش کریں گے، اور اس مقدمے میں اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار یہ میری قوم کے بہت سارے لوگ انہوں نے قرآن کو مہجورہ بنا دیا تھا۔ مہجورہ کہتے ہیں ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا، ہجرت آپ نے سنا ہوگا، یعنی اس کا جو مقصد تھا اس مقصد کو چھوڑ کر کے اس کو دعا تعویذ کی کتاب بنا لیا، مردے بخشنے کی کتاب بنا لیا، اور اس کے الفاظ پڑھنے کو ہی کافی سمجھا، مختلف چیزیں انہوں نے کی، اور جس مقصد کے لیے تو نے اس کو نازل کیا تھا ھدی للناس ھدی للمتقین افلا تعقلون افلا یتدبرون، یعنی غور و فکر کے لیے، عقل کی ترقی کے لیے، ان سب چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا۔ تو وہ انشاءاللہ باتیں، وہ ساری آیتیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو قرآن مجید کو غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کو پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ میں قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معمولات سے یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بڑی غلطی کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے الفاظ کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ایک ایک آیت پر کئی کئی دن ٹھہرے رہتے تھے، ایک ایک رکوع پر، ایک ایک پارے پر ہفتوں مہینوں لگاتے تھے، جب اس کی ساری سمجھ آ جاتی تھی پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو ہم کو چونکا دے گی اور ہمارے بارے میں ایک ایسی پیشین گوئی کرتی ہے وہ آیت کہ جس کو سوچ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مثلا یہ جگہ فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اس کی باتوں کو نہیں سوچتے سمجھتے، نہیں سیکھتے؟ ام علی قلوب، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل لاکڈ ہیں؟ کیوں آخر یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، جن کے بیچ حضور آیتیں اپنی پیش کر رہے تھے اور وہ بھاگ بھاگ رہے ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا ہے سوچنے سمجھنے والا فطرت پر، وہ دل اتنا ہٹ دھرم تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی بات کو نہ سنیں، لیکن اب نہیں سن رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے دل پہ تالے بدے ہوئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
کبھی سمجھ لیا، کبھی سن لیا، یا سمجھنا کوئی بہت ضروری نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں علماء کا کام ہے، تو ان کے دل کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ بات ہمارے لیے اس آیت میں موجود ہے۔ قرآن کے سمجھنے کے تعلق سے جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، وہ اصل میں ان کی وہ پرابلم ہے جو دین کے نام پر خود سے لوگوں نے پھیلا رکھا ہے۔ لوگ دین کے نام پر طرح طرح کی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ قرآن سے لوگوں کو روکیں۔ اگر وہ قرآن سے نہیں روکیں گے تو ان کے پھیلائے ہوئے مغالطے، ان کی پھیلائی ہوئی ٹیکنکس، ان کے پھیلائے ہوئے جال یہ بکھر نہ جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی دوا کھائیں آپ کو آرام ملے گا، تو اس سے کوئی کہے کہ بھائی دوا بنانے کے لیے اتنی بڑی ڈگری چاہیے۔ بھائی کھانے، اس کا فائدہ اٹھانے اور دوا بنانے میں بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید کو سمجھانے، یعنی غیر زبان میں سمجھانے، اور کسی کی زبان میں سمجھائی ہوئی بات کو سمجھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو اور آپ بیٹھ جائیں سمجھنے کے لیے۔ ویسے کوئی عقل مند یہ بتا سکتا ہے کہ اگر ہمیں عربی نہ آتی ہو، ہمیں کوئی چیز نہ آتی ہو، تو ہم اس کو کیسے سمجھ یا سمجھا سکتے ہیں؟ آدمی اسی چیز کو سمجھ یا سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھ رہا ہو۔ تو یہ بات بالکل سرے سے ہی غلط ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا نہیں جانا چاہیے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک عدد دماغ ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دماغ سے سب کو نوازا ہے۔ صحابہ کرام اسلام میں آنے سے پہلے جس دنیا میں تھے ہر کوئی واقف ہے، وہ قرآن مجید کی آیتوں کو جب سنتے تھے تو ان کی کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن بنے پھر رہے تھے، لیکن اپنی بہن سے قرآن مجید کی چند آیتیں جب انہوں نے ٹھہر کر کے سنی تو ان کی کایا پلٹ ہو گئی، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں تھا، اور قرآن کی تعلیمات میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات بالکل سیدھی سیدھی، صاف صاف اور واضح ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کے سوا کوئی نتیجہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگوں کو یعنی کافروں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کافر کہتے ہیں کہ ان پر یہ قرآن ایک ہی بار میں، یعنی یک بارگی پورا 30 پارہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بار اس لیے نہیں اتارا کہ یک بارگی ساری چیزوں کا سیکھنا، سمجھنا، اس کو عمل میں لانا ذرا مشکل ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے وقفے وقفے پہ ہم نے اس کو اتارا ہے، تاکہ ہم اس کو آپ کے اوپر ثابت کر سکیں، قائم کر سکیں۔ لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو ہم اس سے مفید کر سکیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی ترتیب وار دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن عربی کو اس لیے اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، چونکہ قرآن مجید کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں، ہم لوگ تو بعد کے ہیں۔
اہل عرب کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ عقل میں بات گھس سکے۔ تو غیر عرب کے لیے ظاہر ہے اگر اس کی زبان عربی نہیں ہے تو اس کے ترجمے کی مدد سے اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اصل تو سمجھنا ہی ہے، چاہے جیسے سمجھیں۔ دنیا کے سارے علوم، دنیا کی ساری کتابیں، دنیا کی ساری تحریریں، دنیا کی ساری عبارتیں، دنیا کے سارے بورڈ پڑھ کر کے سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے پڑھنا پڑے اور سمجھنا آئے۔ صرف قرآن کے ساتھ یہ ظلم اصل میں کچھ چال باز لوگوں کی طرف سے اور خود شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے یہ مشہور ہے، رائج ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید چیخ چیخ کر کے اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس ٹارچ کی مانند ہیں کہ وہ جل تو رہی ہے لیکن اس کے منہ پر ڈھکن لگا ہوا ہو، ڈھکن لگائے ہوں، وہ اندر ہی روشنی لے کے پڑی رہے، باہر نہ نکلنے پائے۔ تو قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ بات ان کو سمجھ میں آئے۔ اسی طرح سے اور جگہوں پر یہ بات فرمائی گئی کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، ہم نے اس کو تمہاری زبان میں آسان کر کے اتارا ہے۔ کیوں؟ تاکہ متقین اور پرہیزگاروں کو تو بشارت دے سکے اور جھگڑا تکرار بحث کرنے والے لوگوں کو ڈرا سکے اس کی آیتوں کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ و نصیحت کریں گے، تذکیر کریں گے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی، جو لوگ ڈرنے والے ہیں وعدے کے دن سے، قیامت کے دن سے، آخرت کا تصور جن کے اندر ہے، ان کو اس قرآن سے آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، اس قرآن کی بات کو انہیں بتائیے تاکہ وہ ایک جگہ فرمایا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ کہ اے نبی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ نے قرآن پڑھا جس وقت، تو ہم اس وقت آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے، کافر، ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایمان والے تو اس سے سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو عمل میں لاتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ فزادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ فزادتہم ایمانا، کہ جب آپ ان پر اپنی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان پر اپنی آیتیں سناتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کچھ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، کہ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھیں۔ اس طرح فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ہے تو ایک چھوٹی سی کتاب، بعض لوگ تو پاکٹ سائز میں بھی اس کو بنا کے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں جتنے طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جس مزاج کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اچھی طرح سے واقف بھی ہے کہ کتنی کیٹیگری کے لوگ ہیں اور ہوں گے، کیونکہ دنیا ظاہر ہے کہ کسی ایک طرح کے لوگوں سے نہیں چلتی، یعنی دنیا مولویوں سے صرف نہیں چلتی، دنیا ڈاکٹروں سے صرف نہیں چلتی، دنیا وکیلوں سے صرف نہیں چلتی، یا دنیا مزدوروں سے صرف نہیں چلتی، سارے لوگوں سے مل کر کے چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں
کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہے تو کوئی مزدور ہے، سارے لوگ یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ کی زندگی دیکھ لیں کہ مزدوروں کے بارے میں بھی آپ کی جو تعلیمات ہیں، ڈاکٹروں یعنی طبیبوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، ججوں یعنی وکیلوں اور ججوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، مولوی ٹائپ کے لوگوں کے لیے جو تعلیمات ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ یکساں ہیں، سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کی اپنی فضیلت ہے، کوئی کسی سے کم نہیں۔ اسلام میں کمی اور بیشی صرف تقویٰ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر ایک مزدور متقی ہے بنسبت ایک کسی عالم سے، تو اللہ کے نزدیک وہ مزدور زیادہ بہتر انسان ہے اس عالم سے جس کے پاس مدرسے کی سند ہے یا نہیں بھی ہے، مطالعہ وغیرہ کر کے مولوی بنا ہے۔ ایک مزدور کہیں پر گرا ہوا 10-20 ہزار 50 ہزار پاتا ہے اور وہ تلاش کر کے مالک کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہے، اور ایک بڑا انجینئر کہیں پر کچھ روپیہ پاتا ہے اور اس کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ مزدور زیادہ مستند اور معتبر ہے، کیونکہ اس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے شعوب اور قبیلے، خاندان، برادریاں، قبیلے، یہی سب لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو لوگ جان سکیں، پہچان سکیں کہ بھائی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں پیشے کا ہے، فلاں شعبے کا ہے، فلاں علم کا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ہے اصل بات، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور اکرم اور باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے افضل ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے باتیں رکھے ہوئے، کوئی فقیہ ہے تو کچھ فقہ کی باتیں بھی ملے گی۔ قرآن فقہ کی کتاب نہیں ہے اور نہ اس میں صرف فقہ ہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی سائنٹسٹ ہے تو سائنس کی بہت ساری باتیں آپ کو، فلکیات، ایسٹرونومی، اوشنولوجی، زولوجی، جیولوجی، ہر طرح کے شعبوں کے لیے باتیں اس میں فلکیات سے متعلق، بحریات سے متعلق، ارضیات سے متعلق، حیوانیات سے متعلق ہر طرح کی باتیں ہیں، تاکہ ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بھئی مورس بوکائی ایک مشہور سرجن اور طبیب گزرے ہیں، یہ ماہر جنینیات تھے، بچوں کی پیدائش کے ماہر تھے، اور انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا کہ بچے ماں کے پیٹ میں کتنے پرت کے اندر ہوتے ہیں اور کیسے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ بات تو کسی کتاب میں ہے پہلے سے، تو وہ بندہ سعودی عرب آیا اور وہاں عربی سیکھی، اور عربی سیکھ کر کے براہ راست اس نے اسٹڈی کیا قرآن مجید کا، اور پھر اس کو اسلام قبول کیا۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی اسلام، سائنس اور بائبل کے نام سے، مورس بوکائی۔ اس طرح کے بہت بار واقعات ہیں۔ دو سمندروں کے ملان کی بات جو ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دو سمندر بہا دیے ہیں اور بالکل ملے ہوئے، یعنی ایک دم ایک دوسرے سے اٹیچ ہو کے چل رہے ہیں، کھارا اور میٹھا، اور بینہما برزخ، اور ہم نے ان کے بیچ میں ایک برزخ، ایک دیوار حائل کر دی ہے۔ یعنی کوئی مصنوعی دیوار نہیں ہے کہ وہ اینٹ پتھر یا کسی چیز کی دیوار، کوئی دیوار نہیں، قانون کی دیوار حائل کر دی ہے۔ لا یبغیان، وہ بغاوت نہیں کرتے، گھس نہیں پاتے، یعنی ادھر کا پانی ادھر کا پانی اپنا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی اب جو کانسیپٹ پیش کرے گا، اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ بات پہلے سے کہی گئی ہوئی، تو اس کی حقانیت پر اسے بھروسہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جانوروں کے تعلق سے ایک جگہ فرمایا گیا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اس میں 4-5 کیٹیگری کے علماء کے لیے بات ہے۔ پہلے میں جانوروں کے عالم، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، ماہر ہیں، حیوانیات کے جو ماہر ہیں، ان کے جو عالم ہیں، کیا یہ اونٹ پر نہیں غور کرتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے؟ یعنی اونٹ پر غور کرو، اللہ کی تخلیق ہے، اس پر غور کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ آسمان کی بناوٹ پر غور کرنے والے جو عالم ہیں، جو ایسٹرونومسٹ ہیں، ان کے لیے اس میں تعلیمات ہے، اس سے وہ اللہ کو پا جائیں گے۔ زمین ہے، پہاڑ، لوگ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ تو وہی بات کیا کہ ہم نے ہر طرح کی مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ یعنی فرمایا گیا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اس کے بارے میں۔ اسی طرح جب فرمایا گیا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے اپنی آیتوں کو، قرآن مجید کی آیتوں کو تمہارے لیے بالکل کھول کر کے بیان کیا ہے، بالکل آسان اور واضح۔ قرآن مجید کی زبان بڑی آسان ہے، اپنی بات میں بہت آسان ہے، اور اس کے بارے میں کئی جگہ فرمایا بھی گیا ہے۔ مثلا اس جگہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت اٹھانے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ہماری 80% آبادی کہتی ہے کہ نہ، میں نہیں ہوں، مجھے بس الفاظ ہی کافی ہے، میں اس کو تلاوت سے مخرج وغیرہ سے پڑھ لوں گا، یہی کافی ہے، مجھے 10 ثواب چاہیے، میں ایسا ہی پڑھوں گا، مجھے 10 ثواب چاہیے۔ آیتوں کو دیکھیے آپ، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ کافر قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہیں یہ بات قرآن نے نہیں کہی کہ تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے، غور کرو گے۔ بھئی مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اتنے بڑے بیوقوف نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں سیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، جاننے کی فرصت نہیں ہوگی، یا اتنے لاپرواہ ہوں گے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بات کو جاننا نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا ہے تو ان کے ساتھ کون سی گائیڈ بک دی ہے، کون سے ہنٹ اور اشارات دیے ہیں۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کافروں کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ نہیں غور کرتے، تو اسی لیے ان کو جگہ جگہ یہ بات کہی گئی۔ فرمایا کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ انہیں قرآن کے بارے میں شبہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت کنٹروورسی ملتی، بہت اختلافات ملتے، ٹکراؤ ملتا، ایک بات کہیں کچھ کہی گئی، اگلی جگہ کچھ کہی گئی، جیسا کہ سب کی زندگی میں ہوتا ہے، کوئی کسی وقت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کسی وقت کچھ کہہ دیتا ہے، بات کہی گئی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح سے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، سوچیں۔ تفکر کہتے ہیں دل و دماغ لگا کر کے سوچنا۔ تدبر بھی اسی کے معنی میں ہے، لیکن قرآن نے الگ الگ استعمال کیا۔ تدبر کہتے ہیں، دبر کہتے ہیں پیچھے کے حصے کو، یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑھ کر کے سیکھنا، یہ تدبر ہے۔ تدبیر آپ سنے ہی ہوں گے، بڑی تدبیر لگائی، تدبیر مطلب کسی چیز کے پیچھے پڑھ کر کے سارا کام چھوڑ کر کے بس اسی کو سیکھا جانا اور پھر ایک نتیجہ نکالا۔ اسی طرح جگہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ یہی نہیں، وہ تو بھاگتے بھی تھے اور دوسروں کے بارے میں بہت سارے لوگ سنتے بھی تھے اہل عرب میں، تو اس وقت ان کی جو پلاننگ تھی وہ کس طرح کی تھی، جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وقال الذین کفروا،
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. اپنے لوگوں سے، اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے اعزاء اقربات کہتے ہیں یار اس کو مت سنو یار. پھر یہ بھی مسئلہ اٹھتا تھا یار کیسے نہ سنیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ تیز تیز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، باہر ہمارا گھر ہے، چھوٹا چھوٹا سب کا گھر ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹا سا گھر ہے، سنتے ہیں، سننا پڑتا ہے. تب انہوں نے کہا کہ والغوا فیہ، ایسا کرو اس میں لغویت پھیلا دیا کرو، اپنی ہردنگ اپنی چالو کر دیا کرو. لعلکم تغلبون، شاید کہ اس تدبیر سے تم لوگ غالب رہو. یہ فکر تھی کافروں کو. جو صحابہ صاحب کہتے تھے بھائی جب مسجد میں نماز میں تلاوت جو پڑھتے ہیں، تلاوت جو کرتے ہیں اس کو ذرا آہستہ کریں نا، ہمارے بچے سنتے ہیں اسے برا اثر پڑتا ہے. یہ فکر ان کو ہوتی تھی. اور ہمارے 80% مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن 40 قرآن بس ایسے ہی جھوم جھوم کے پڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں بکنگ کرتا جائے گا. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ سارے اجر و ثواب اسی وقت ملتے ہیں جب اس اصل کام کو کیا جاتا ہے جو جس کے لیے وہ بنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بات کہہ رہے تھے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا شخص بھی تھا جو قرآن کو سمجھتا نہ رہا ہو؟ سارے سمجھتے تھے. سمجھنے کے لیے تو پریشان رہتے تھے، ہر وقت آیتوں کے نازل ہونے کی فکر میں رہتے تھے. کوئی نئی بات آئے، کوئی نیا حکم آئے، جہاد کا حکم آ جائے اور ساری چیزوں کا حکم آ جائے. سوالات کرتے تھے، اس کے جوابات کے منتظر رہتے تھے. ان سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کام میں اور زیادہ لگاؤ پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ جڑاؤ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں سیکھیں، تو اس کی نیکیاں اور بڑھا دی گئیں. لیکن ہمارے ہاں وہ چیز آئی تو وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو گئیں اور جو اصل چیز تھی وہ چیز ہمارے لیے ضروری نہیں ہوئی. تو اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ساری ہیں قرآن مجید میں، طرح طرح سے اس کو بتایا گیا ہے. میں نے کچھ اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے، اتنے میں بات بالکل واضح ہو جائے گی. 1-2 باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک جگہ فرمایا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے وہ دھس گیا ہوتا ہے، لرز گیا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنا خوف ہوتا کہ وہ دھس اور لرز جاتا. یعنی قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے، قرآن مجید کا یہ اعجاز اور کمال ہے اس کی تعلیمات کا. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ ہم نے اس قرآن کو زمین و آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا کہ بھائی اس کو سنبھالو، تو وہ نہیں تیار ہوئے. انسان نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم سنبھالیں گے. پھر انسان کے بارے میں کہا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے کہ انسان کو بننا تھا، قرآن مجید کو آنا تھا، لیکن دراصل اس کی اہمیت کو بھی واضح کرنا تھا کہ اس کی تعلیمات اس قدر ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی بھی مخلوق اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائیں گے. لیکن انسان جو کہ جلد باز، تھوڑ دلا، کسی حد تک بیوقوف بھی واقع ہوا ہے، اس نے اس کو فوراً قبول کیا. اور قبول کرنے کے بعد آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیمات کو جاننا ہی نہیں چاہتا کہ اس میں تعلیمات کیا ہے. اس کو عمل کرنے کی
بات تو دور کی ہے۔ معزز ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس موضوع پر کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تدبر، تفکر، اس کی تعلیمات کو جان کر کے زندگیوں کو سنوارنا۔ یہ قرآن کا اصل مقصد ہے اس کے نازل ہونے کا۔ اس کے بعد اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، ان فائدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی شکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پستی میں بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ اس کی تعلیمات کو سیکھ کر کے اس کے حساب سے اپنی زندگی چلاتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، عروج ملتا ہے۔ اگر جذباتی بات کروں تو قرآن مجید تو جس کاغذ میں لگ جاتا ہے، جس کپڑے میں رکھا ہوتا ہے، جس لکڑی پہ رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی اعتبار مل جاتا ہے۔ اس کے کاغذ کو بھی لوگ چوم کر کے کہیں بلندی پر رکھ دیتے ہیں اگر کہیں گرا پڑا مل جائے۔ اس کے لیے جو کپڑا بناتے ہیں اس کی عزت ہو جاتی ہے، رحل کی عزت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن تو یہ کتاب ہے، لیکن جب آپ اس کے تقاضوں کو، اس کے حقوق کو نہیں پورا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر ذلت و رسوائی کا معاملہ کرے گا، جس کے ہم سب شکار ہیں۔ تو آخر میں میری یہ درخواست ہے، استدعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں سارے مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ وہ ضرور جانیں کہ قرآن مجید میں ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی بیان ہے۔ روزانہ جتنی بھی تلاوت کریں اس کا ترجمہ ہمارے علماء کرام نے کر رکھا ہے۔ جس مسلک جماعت سے آپ کو دلچسپی ہو آپ ان کے ترجمے پڑھیں۔ میں کسی ایک کا ریکمنڈ نہیں کر رہا، کسی کا بھی آپ پڑھیں۔ ترجمے کی حد تک تو سارے لوگ ٹھیک ہیں، تفاسیر میں کچھ اپنی طرف سے لوگ اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں، تو ابھی اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترجمے کی مدد سے اور مختصر تشریح تفصیل کی مدد سے آپ اس کو سمجھیں۔ پہلے آپ اس کو ترجمہ ہی پڑھیں، جو سمجھ میں آئے گا اس کو جانیے، جو نہ سمجھ میں آئے اس کے لیے پھر اور وقت کا انتظار کیجیے۔ اس ماہ میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ روزانہ عنوان وار، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم درس دیں یا کہیں سے ایک رکوع اٹھا لیں اس کا درس دیں، اس کے بجائے ہم یہ چاہیں گے کہ ایک موضوع کی ساری آیتوں کو کلیکٹ کریں اور اس پر بات کریں، تاکہ ایک موضوع پر قرآن مجید نے کس حد تک کیا بات کی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ ایک نئے قسم کا درس ہوگا جو بہت ہی مفید ہوگا، خاص طور سے ہمارا جو جدید طبقہ ہے، کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے بچیاں، عوام الناس، اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت مفید درس ہوگا۔ تو یہ میں رمضان المبارک میں روزانہ ایک ویڈیو، اس کی ایک درس کی ویڈیو، درسگاہ ویڈیوز معروف پور چینل ہے یوٹیوب کا، اس پر مل جائے گا آپ کو۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے عبداللہ فاروق کے نام سے، اس پر بھی مل جائے گا۔ UNA نیوز ہے اس پر بھی مل جائے گا۔ اس طرح مختلف پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کو آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حق سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔